21واں سوال علماء حرمین کی طرف سے جو آیا ہے وہ یہ ہے، کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت شرعاً قبیح ہے، سیئہ، حرام ہے یا اور کچھ اور ہے؟ جواب فرمایا حضرت نے، حاشا کہ ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کا تذکرہ بھی قبیح و بدعت سیئہ یا حرام کہے۔ وہ جملہ حالات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سا بھی علاقہ اور تعلق ہے، ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کا مستحب ہے، خاص ذکر ولادت شریفہ ہو یا آپ کے بول و براز، نشست و برخاست اور بیداری و خواب کا تذکرہ ہو، جیسا کہ ہمارے رسالہ براہین قاطعہ میں متعدد جگہ بصراحت مذکور اور ہمارے مشائخ کے فتوے میں مستور ہے۔ چنانچہ شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی مہاجر مکی کے شاگرد مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کا فتویٰ عربی میں ترجمہ کر کے ہم نقل کرتے ہیں تاکہ سب کی تحریرات کا نمونہ بن جائے۔ مولانا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مجلس میلاد شریف کس طریقے سے جائز ہے اور کس طریقے سے ناجائز، تو مولانا نے اس کا یہ جواب لکھا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر صحیح روایات سے ان اوقات میں جو عبادات واجبہ سے خالی ہوں، ان کیفیات سے جو صحابہ اکرام اور ان اہل قرون ثلاثہ کے طریقے کے خلاف نہ ہوں جن کے خیر ہونے کی شہادت حضرت نے دی ہے، ان عقیدوں سے جو شرک و بدعت کے مہم نہ ہوں، ان آداب کے ساتھ جو صحابہ کی اس سیرت کے مخالف نہ ہوں جو حضرت کے ارشاد ما انا علیہ واصحابی کے مصداق ہے، ان مجالس میں جو منکرات شرعیہ سے خالی ہوں، سبب خیر و برکت ہے، بشرطے کہ صدق نیت اور اخلاص اور اس عقیدے سے کیا جاوے کہ یہ بھی من جملہ دیگر اذکار حسنہ کے ذکر حسن ہے، کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ پس جب ایسا ہوگا تو ہمارے علم میں کوئی مسلمان بھی اس کے ناجائز یا بدعت ہونے کا حکم نہ دے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا ہم ولادت شریفہ کے منکر نہیں ہیں بلکہ ان ناجائز امور کے منکر ہیں جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے مولود کی مجلسوں میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ واہیات موضوع من گھڑت روایات بیان ہوتی ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، چراغوں کے روشن کرنے اور دوسری آرائشوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، اور اس مجلس کو واجب سمجھ کر جو شامل نہ ہو اس پر طعن و تشنیع اور تکفیر ہوتی ہے، اس کو کافر تک قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور منکرات شرعیہ ہیں جن سے شاید ہی کوئی مجلس میلاد خالی ہو، بس اگر مجلس مولود منکرات سے خالی ہو تو حاشا کہ ہم یوں کہیں کہ ذکر ولادت شریفہ ناجائز اور بدعت ہے، اور ایسے قول شنی کا کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے؟ بس ہم پر یہ بہتان جھوٹے ملحد دجالوں کا افتراء ہے، الزام ہے، خدا ان کو رسوا کرے اور ملعون کرے خشکی و تری نرم و سخت زمین میں۔